یہاں پہ ہمارے نہایت ہی واجب الادب عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب، رؤوف صاحب، سارے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے۔ میں مختصر 2-3 ایسپیکٹس پہ بات کروں گا اور مجھ سے بات پھر علامہ صاحب بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، جو کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ احاطہ کیا، سامنے لائے۔ اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے۔ اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل جو فارم 45 ہے وہ موجود ہے، اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے، اور ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دھاندلا کیا ہے۔ پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہے وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں۔ اسی طرح میریٹ ہوٹل میں ہمارے 80 سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم 47 تبدیل کیے گئے، انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے۔ اس کو امیڈیٹ فل فور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ آخری 2-4 پوائنٹس کہ اس امر کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے، ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی، اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی رہائی، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہماری سینئر خواتین ممبران، ان کی فوراً پابند سلاسل سے رہائی، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے جو پابند سلاسل ہے، ان کی رہائی، اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج، ہمارے وہ ورکرز
جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور جن پہ FIRs ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں، ان کی فل فور رہائی، اس کے لیے ہمارا یہ ہدف ہوگا، اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب الادب جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہو، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری MWM مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے، جہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے، ہم لوگ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے PTI کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گور خان صاحب کا، چیئرمین صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، میں رؤف حسن صاحب کا، اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا، اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب، شکیل جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں۔ دو تین چیزیں صرف وضاحت طلب ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے، یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے، نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائنس تھے، وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی، تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، مجلس وحدت المسلمین کی قیادت، اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسری بات، ہم کم از کم وہ یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس، ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ہم رواداری کے قائل ہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ، اس کے فلسفے پر کاربند ہیں۔ ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ ہم بینڈ آؤٹ لیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں، یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت جہاں تک پہنچی، لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا، مجلس وحدت المسلمین کا، عمران خان صاحب کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ غیر مشروط ہے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے، اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل کے اندر
جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر ان بلیک اینڈ وائٹ کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی, اور اس کے اوپر میمورینڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی, اور ایک لاسٹ بات میں کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا. میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والی, ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے, اور اس کا ہرکارہ اول رانا ثناء اللہ ہے. یہ جو جان بوجھ کے ایک ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ان دا لاسٹ 72 آورز, اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ کا ماسٹر مائنڈ تھا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح, اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا, ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہیں. نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے, اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحاد امت کا مظاہرہ دیکھا, اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو, چیئرمین صاحب کو, سیکرٹری جنرل صاحب کو, تمام ذمہ داران کو, اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم سے, انہوں نے ایکسٹریمزم سے, انہوں نے مسالک کی وابستگی سے, انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے, آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے. میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا, میں چیئرمین صاحب کا, سیکرٹری جنرل صاحب کا, میرے بھائی رؤف حسن صاحب کا, اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا, اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت, ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے, اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ, استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں, تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے.